ان کے بچوں کی لاشیں، ان کے جسم کے ٹکڑے اور چھیتڑے، ان کا بہتا ہوا خون، وہ کافر، وہ ظالم، وہ اسلام دشمن، وہ یہود و نصارہ، رسول اللہ کے دشمن، قرآن کے دشمن، اللہ کے دشمن، اور ہمارے مسلمانوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، آج کی یہ ویڈیو یوں سمجھیں ایک مختلف انداز کی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اختلافی ویڈیوز اس کے بعد نہیں لائیں گے یا اختلافی مسائل پر گفتگو نہیں کریں گے، لیکن آج ہم یوں سمجھیں ہم اپنے اندر ایک احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں اختلاف ضرور رکھتے ہیں لیکن مسلمان ہیں، ہمیں مسلمانوں کے لیے احساس ہونا چاہیے۔ اس وقت جو مسلمانوں پر گزر رہی ہے، مسلمانوں پر بیت رہی ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں، انہیں گھر میں چین۔ میں نے ویڈیو سنی مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی، یوں سمجھیں یقین جانیں اندر بہت کچھ محسوس ہونے لگا کہ بھئی انہوں نے کہا کہ بھئی اس وقت رات کو مسلمان آرام سے سو رہے ہیں، میٹھی نیند میں ہیں، لیکن ان مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے اختلافات ہیں، ہم آپس میں بحث مباحثہ میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو یوں سمجھیں کھینچ رہے ہیں ان مسائل میں، اختلافات میں، لیکن یاد رکھیں اس معاملے کے اندر ہمارا ایک ظرف ہونا چاہیے، ہمارا ایک ذہن بننا چاہیے کہ وہ مسلمان جو کلمہ کو مسلمان ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جو اس قرآن کو اللہ کی سچی کتاب مانتے ہیں، آخری کتاب مانتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے دشمن، اسلام کے دشمن۔ اگر ان مواقع پر ہم مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ثابت ہوتے، پھر بھی ہم اپنے مسائل میں اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں وہ یاد ہی نہ رہیں، ہمیں ان کے لیے دعاؤں کا وقت بھی نہ ملے، ہمیں ان کے لیے ان کا احساس تک محسوس نہ ہو، ہمیں ان کے آنسو اپنی طرف متوجہ نہ کرتے ہوں، ان کے بچوں کی لاشیں، ان کے جسم کے ٹکڑے اور چھیتڑے، ان کا بہتا ہوا خون، اور ان کی سسکتی ہوئی مائیں، اور ان کی روتی ہوئی مائیں، ان کی آہو بکا، چیخ و پکار، ان کا رونا، ان کے اجڑے ہوئے گھر، ان کے خاندان کی بکھری ہوئی لاشیں، اور یہ وہ ماحول یوں سمجھیں بہتا ہوا خون بھی ہمیں اپنی طرف ان کی ان حالات کی طرف متوجہ نہ کرے، ہمارے اندر وہ احساس تک پیدا نہ ہو، ہم پتھر سے بھی بے حس ہوں، اور ہمیں یہ تک پتہ نہ چلے ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہم بالکل ہی آپس میں اس قدر الجھے ہوئے ہوں کہ ہمیں یاد ہی نہ ہو وہ کافر، وہ ظالم، وہ اسلام دشمن، وہ یہود و نصارہ، رسول اللہ کے دشمن، قرآن کے دشمن، اللہ کے دشمن، اور ہمارے مسلمانوں کو اس طرح سے پیستے رہیں اور مارتے رہیں، ذلیل و رسوا کرتے رہیں۔ ہمیں کچھ یاد نہ ہے، ہمیں کچھ یاد نہ رہے، ہم اتنے بے حس ہو جائیں کہ ہمیں دعائیں مانگنے کے لیے بھی ہمارا دل نہ کرے، اور ہمیں دعائیں مانگنے کے لیے بھی اس چیز کی یاد نہ آئے، تو پھر ہم اس پر کیا کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہم زندہ ہو کر بھی مردہ ہیں، ہمارے اندر پھر یوں سمجھیں احساس مر چکا ہے، ہمارا ایمان سو چکا ہے، انسانیت مر چکی ہے، اور اسلام کے لیے ہمارے اندر کوئی جذبہ نہیں رہا۔ تو ناظرین، ہم بتانا یہ چاہتے ہیں ہمارے اختلاف ہیں اور رہیں گے، ان مواقع پر ہم اختلافات کو ایک طرف رکھ دیں۔ ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے فلسطین کے اندر مسلمان اس وقت بہت ہی بری حالت کے اندر ہیں، ہمیں اس طرف متوجہ ہونا لازمی ہے، ان باتوں کو یاد رکھنا لازمی ہے، ان کے حالات کو مد نظر رکھ کر ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کم از کم دعائیں مانگیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے اللہ کی مدد و نصرت کو مانگیں، اور ان دشمنان دین کی تباہ و بربادی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ الہ العالمین ان کو تباہ و برباد کر دے جو اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے حقیقت۔